السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ۔ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے ایک اور مرتبہ اس بدبودار، گلے سڑے اور ناقابل قبول حد تک کری نظام پر سے ایک اور مرتبہ نقاب اٹھا کر کے پھینک دیا ہے۔ انہوں نے نظام کی ایسی خرابیوں اور عیوب کی طرف توجہ دلائی ہے جو ایسا نہیں کہ میں اور آپ جانتے نہیں، ہم جانتے ضرور ہیں، لیکن جو باتیں انہوں نے کہنے کی زحمت اٹھائی ہے وہ اگر کوئی عام آدمی اٹھائے گا تو پھر اس کے بعد ترکیب نمبر 313 کے استعمال کے ذریعے آپ کو پتہ ہے نہ اس کا پتہ چلے گا اور نہ اس کی ریزرویشنز کا۔ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے فرمایا ہے کہ پاکستان پر سائے حکومت کر رہے ہیں، اور اگر آپ اتنے نادان، ناسمجھ اور بھولے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے کس جانب اشارہ کیا ہے تو پھر آپ کو یقیناً بوریا بستر لپیٹ کر کراچی نفسیاتی اسپتال کا رخ کرنا چاہیے، کیونکہ اب واقعی آپ کو ایک دماغی معالج کی ضرورت آ پڑی ہے۔ پاکستان پر سائے حکومت کر رہے ہیں کا مطلب انہوں نے پاکستان میں انٹیلیجنس ایجنسیوں، خفیہ اداروں اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا جو بڑھتا ہوا عمل دخل ہے اس کی جانب نشاندہی کی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ کوئی ایسا سنسنی خیز انکشاف نہیں ہے جس پر آپ بھونچک کے رہ جائیں، سگریٹ آپ کے ہاتھوں سے گر جائے، چائے کا کپ آپ جو ہے وہ لرزنے لگے، آپ کی آنکھوں میں موتی نمودار ہو جائیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ سو ریلیکس، یہ سب بڑی نارمل سی باتیں جو انہوں نے کہی ہیں۔ یہ باتیں میں بہت پہلے سے کہتا آ رہا ہوں، جسٹس فائز عیسیٰ نے بھی یہ باتیں بہت پہلے سے کہی ہیں، لیکن بس آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، چل ہو کر کے سنیے، اس کے بعد پھر چینل بدل کر کے کچھ دیکھیے گا، ناچ گانا وغیرہ، رقص وغیرہ۔ ویسے بھی لوگوں کو ثقیل باتیں جو ہیں وہ اتنی دیر تک ذہن و دل پر نہیں لادنی چاہیے۔ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے فرمایا ہے کہ پاکستان کو بیرونی طور پر خطرات نہیں بلکہ اندرونی طور پر چیلنجز جو ہیں وہ درپیش ہیں، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہمیں بیرونی دشمن بعد میں نقصان پہنچائے گا، پہلے میں اور آپ ہی ایک دوسرے کے لیے کافی ہیں۔ میں اور آپ کا مطلب بہت وسیع ہوتا ہے، ہمارے حصے کی بوٹیوں پر جو سیاستدان نقب لگاتے ہیں ان کی بھی بات کر رہا ہوں میں، جو انٹیلیجنس ایجنسیاں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، بیوروکریسی، اور وہ جو اپنے آپ کو آزاد بتاتے ہیں جبکہ ان سے بڑا غلام کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، میں ان کی بھی بات کر رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ اس میں شامل ہیں، بہت سارے لوگ، ٹی ایل پی بنانا، ایم کیو ایم بنانا، پھر اس کو ابینڈن کرنا۔ اب آپ دیکھیے کل سے اب تک 24 گھنٹے 48 گھنٹے ہارڈلی ایک بنائی ہوئی سیاسی جماعت اپنے ہاتھ سے اور اس کو کتر دیا۔ یہ کسی کے نہیں ہیں، یہ کسی کے سگے نہیں ہیں، یہ صرف اپنے مفاد کے ہیں، یہ صرف اپنے مفاد کے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بالکل درست فرمایا تھا، ایم کیو ایم کی ہر غلط کاری کو انہوں نے برداشت کیا خندہ پیشانی کے ساتھ۔ میجر کلیم کو اٹھا کر کے لے گئی ایم کیو ایم، انہوں نے اس وقت ری ایکٹ کیا جب اپنے پیٹ پر لات پڑتی ہے تب ایم کیو ایم بری ہوتی ہے، ورنہ سب ٹناٹن چل رہا ہوتا ہے۔ الطاف حسین کے خطابات بھی جاری ہوتے ہیں، ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی اپنا ناشتہ کمیٹی بن کر کے پورے شہر کو کھا جاتی ہے، کراچی میں چکا جام ہو جاتا ہے، الطاف حسین کو چھینک آتی ہے، کراچی کی ایسی تیسی ہو جاتی ہے، یہاں ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی ہوتی ہے، آزاد عدلیہ بھی ہوتی ہے، بلکہ بیوروکریسی بھی ہوتی ہے، انٹیلیجنس ادارے بھی ہوتے ہیں، پاکستان کی نمبر 1 فوج بھی ہوتی ہے، ہمارے بڑے بڑے جید جس کو کہتے ہیں علماء سو، بڑے بڑے ہمارے وہ تونگر سیاستدان جو جمہوریت کے نام پر اپنا کھانا کھانے سے آج تک باز نہیں آ رہے، وہ سب موجود تھے، یہیں سب موجود تھے، کسی نے ہاتھ نہیں پکڑا، کسی نے ہاتھ نہیں پکڑا۔ لیکن جب الطاف حسین نے اپنی تھالی پر لات مارنے کی کوشش کی تو بھائی ایسا کیسے کر دوں گا بھائی، تجھے میں نے اس لیے تھوڑی پیدا کیا تھا، چل بھاگ۔ اسی طرح سے آج ٹی ایل پی 48 گھنٹوں میں ٹی ایل پی کو تہہ پاڑ کر دیا، بالکل فارغ کر دیا، اور کرنے والے بھی وہی ہیں جو اس کے دھرنے میں جا کر کے بیٹھتے تھے، یہ عمران خان اور شیخ رشید۔ یہ آج دوغلی باتیں کر رہے ہیں، ان کے انٹرنیٹ پہ اس وقت وائرل ہے وہ تمام گفتگو عمران خان کی۔ خیر عمران خان کی گفتگو اللہ معاف کرے، اس سے زیادہ فضول گفتگو میں نے اپنی لائف میں کبھی کسی سے نہیں سنی، کوئی سینس نہیں ہوتا اس شخص کی بات کا، نہ آج ہوتا ہے نہ کل ہوتا تھا، پیدل گفتگو کرتا ہے، پتہ نہیں کیا انٹیلیجنس اداروں کو بھی کیا نظر آیا، پتہ نہیں کیا اسٹیبلشمنٹ کو بھی نظر آیا کہ اس کو اٹھا کر، خیر لیکن سوری مائی مسٹیک، آئی ٹیک مائی ورڈز بیک۔ ان کو تو وہی چاہیے جو مٹی کا مادہ ہو، جو چپ کر کے سائن کرتا رہے، جو السلام علیکم صاحب کر کے اور ان کے آگے پیچھے گھومتا رہے، تو ٹھیک ہے عمران خان جو ہے اس سے اچھی چوائس ہو نہیں سکتا تھا اس ایک نظام میں۔ نواز شریف نے جب تک یہ کیا، نواز شریف قابل قبول تھا۔ آصف علی زرداری نے جب پر پرزے نکالنا چاہے تو اس کے پر پرزے کتر دیے، اس کے بعد پھر آصف زرداری کی بھی
آپ سمجھ رہے ہوں گے حساب کتاب ہوتے ہوتے رہا وہ جو اینٹ سے اینٹ بجانے والے تھے. خیر بہرحال گفتگو آگے چلی گئی. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان کا جسٹس جج فرماتے ہیں کہ میرے اور اہل خانہ کے خلاف 5th جنریشن وار شروع کی گئی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. حکومت کے تبلچی سو کالڈ سوڈو انٹلیکچوئلز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے کردار پر, ان کی فیملی کے ٹرانزیکشنز پر, اس ایک کیس پر یوں گفتگو کرتے پائے گئے تھے جیسے ان سے بڑا عقل کل تو اس حوالے سے پیدا ہی نہیں ہوا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب فرماتے ہیں کہ میں خون کے آخری قطرے تک لڑوں گا, ہمت نہیں ہاروں گا. انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے بطور جج سپریم کورٹ کے عہدے سے ہٹایا جانا چاہتا ہے اور مجھے ہٹانے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ دیا. اب آپ بتائیے فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ کس کے خلاف تھا؟ ظاہر ہے انہیں کے خلاف جو پاکستان میں سیاست کے چلانے والے ہیں, لیکن بظاہر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بظاہر وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارا کام جو ہے وہ دفاع اور اس سے وابستہ مختلف جو ہے وہ چیلنجز ہیں. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ, دفاع تو ہوتا رہے گا, دفاع تو ہم بعد میں کر لیں گے, پہلے دال دلیا تو چلا لیں. یہی تو وجہ ہے کہ جو ہمیں نوکریوں کے ایکسٹینشن کی ضرورت پڑتی ہے. یہی تو وجہ ہے کہ ہمیں مطلب اس وقت آپ دیکھ لیجئے نا پورے سسٹم میں کیا ہو رہا ہے اس وقت. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو فیض آباد کیس کا دھرنے کا فیصلہ دیا تھا اس میں کیا لکھا ہے؟ اگر آپ تھوڑا بہت بھی اس حوالے سے کچھ جانتے ہیں, شنید ہے آپ کو, تو آپ سمجھ لیجئے کہ پاکستان میں انٹیلیجنس اداروں کے بڑھتے ہوئے کردار اور وہ جو ایک سیٹ اپ تھا, وہ جو نواز شریف کے خلاف پوری حرکت سے جس کو یوز کیا گیا اور اس کے بعد نواز شریف کو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہاں پہنچا دیا گیا. باقاعدہ جب ریاست اور ریاست کا ایک اہم ستون ایک فوجی افسر اپنے طور پر کھڑا ہو کر کے ہزار روپے کے نوٹ بانٹ رہا ہوتا ہے فسادیوں میں, دنگائیوں میں, آپ کو لگتا ہے ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب فرما رہے ہیں مجھے ریفرنس کی کاپی تک نہیں ملی لیکن میڈیا پر بینڈ باجا شروع ہو گیا. یہ وہی بات ہے جو تھوڑی دیر پہلے میں بات کر رہا تھا. انہوں نے فرمایا کہ سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسا نے میرا موقف سنے بغیر میری پیٹھ میں چھرا گھونپا. میرے ساتھی ججز نے جوڈیشل کاؤنسل میں مجھے پاگل شخص قرار دیا گیا. کیا کہا گیا عمران خان کی فیملی کے بارے میں بات نہیں ہو سکتی. اچھا یہ کیا بات ہوئی؟ عمران خان کی فیملی مطلب آسمان سے اتری ہے صرف اس لیے نا کہ ابھی عمران خان اور عمران خان کی فیملی وغیرہ سے قومی مفاد, وہ انورٹڈ کاماز میں جو مفاد ہوتا ہے, حالانکہ یہ قومی مفاد نہیں ہے, یہ صرف چند اشخاص کا یا کسی ادارے کا مفاد ہے. اس کا قومی مفاد سے دور دور تک کا کوئی واسطہ نہیں ہے. عمران خان کی بہن کی وہ مورکت العراء سلائی مشین کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوتی. وہ اربوں روپے کے گھپلے ادھر ادھر ہو گئے, وہ مطلب جادوئی سلائی مشین سے اس نے اربوں روپے بنا لیے. اس کے بعد جب شور ہوا تو تھوڑا سا جرمانہ ہوا, وہ جرمانہ بھی اقساط کر کے فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہمشیرہ صاحبہ کو. جب ظاہر ہے کہ خان صاحب کی بنی گالا والی جگہ کو ریگولرائز کرنے کے لیے چند لاکھ روپے کام آ سکتے ہیں تو پھر ہمشیرہ کو کون پکڑے گا؟ آپ یہ بھی تو سوچئے. نواز شریف کا گھر گرانے جا رہے ہیں, توڑ دو, نواز شریف کو بھی پھانسی لٹکا دو, مجھے گھر نہیں دینا, لیکن عمران خان کا گھر نہیں ٹوٹنے دیں گے. یہ کون سا قانون ہے بھائی؟ ایک غریب کی جھوپڑی توڑنے کے لیے تو بڑا پھدکتے ہو تم لوگ. اللہ اکبر. اور بڑی خوبصورت باتیں ہیں لیکن اس میں کوئی ایسی چیز نہیں. ہاں انہوں نے کہا ملک کو باہر سے نہیں بلکہ اندر سے خطرہ ہے. یہ بھی کہا کہ شہزاد اکبر پی ٹی آئی کور کمیٹی کے ممبر ہیں. شہزاد اکبر وہ جو احتساب والے بابا ہیں, پی ٹی آئی کور کمیٹی کے ممبر ہیں. انہوں نے اپنے خلاف کسی الزام کی تردید نہیں کی. انہیں جیل میں ہونا چاہیے لیکن وہ اہم عہدے پر ہیں. اچھا یہ بڑی مزے کی بات ہے. وہ واحد آدمی تھوڑی ہیں جن کو جیل میں ہونا چاہیے اور وہ عہدے پر ہیں. مطلب اس حوالے سے تو آپ فہرست تیار کر سکتے ہیں عمران خان کے آس پاس. وہ جو حاجی ثناء اللہ بنتے پھر رہے ہیں اور آج دوبارہ خبریں چلی ہیں کہ وہ جہانگیر ترین سے مانڈولی کرنے کے لیے تیار ہیں. جہانگیر ترین بھی اسٹیبلشمنٹ کے گملے میں اگا ہوا وہی ایک پھول ہے عمران خان کی طرح, نواز شریف اور زرداری کی طرح. وہ بھی کوئی ایکسیپشن تو نہیں ہے. یہ جو بڑے بن رہے تھے احتساب کے علمبردار اور ہم حساب لیں گے اور دو نہیں ایک پاکستان, یہ ساری لال گلابی باتیں, ان کا مطلب کیا تھا؟ ان کا مطلب بھی تو کوئی نہیں تھا. شہزاد اکبر از نو ایکسیپشن. اور بہت سارے نام ہیں اس فہرست میں جن کو اگر پکڑا جائے تو میرا خیال ہے کہ قوم کے اربوں نہیں تو کروڑوں روپے تو یقیناً کہیں نہ کہیں سے واپس آ ہی سکتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ سمجھ نہیں آتی جمہوریت میں رہ رہے ہیں یا ڈکٹیٹرشپ میں. سر اس سوال پر انعام رکھا ہے ہم نے. اس سوال پر انعام ہے 10 روپے کا.
جو اس سوال کا جواب دے گا. یہ اتنا ویل کرافٹڈ ایک سیٹ اپ ہے کہ جسے آپ سویلین مارشل لا کہتے ہیں. حالانکہ یہ ہے مارشل لا، لیکن چونکہ اس میں سامنے ہم نے سویلینز کو رکھ چھوڑا ہے تو اس لیے آپ اسے کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں کہہ سکتے، اسے آپ عسکری کوئی آمریت کا نام نہیں دے سکتے. یہ بنانے والوں پر میں کہتا ہوں سلام تحسین ہے، بنانے والوں پر سلام تحسین ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ نیک تمنائیں، اگر تو وہ واقعی حق پہ ہے اور اگر تو واقعی وہ قوم کے مسیحا کے طور پر ہمارے لیے، ہمارے حق کے لیے، اپنی عزت نفس کے لیے، اپنی فیملی کے وقار کے لیے، قوم کو اس کا حق دلانے کے لیے اور پاکستان میں یہ جو بدی کا نظام ہے اس کے خاتمے کے لیے واقعی اگر وہ لڑ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہو، ان کا حامی و ناصر ہو. ہماری نیک دعائیں اور تمنائیں ان کے ساتھ ہیں. فی امان اللہ.